امریکہ، اسرائیل اور ایران کے درمیان جنگ بندی کے لیے پاکستان کی سفارتی کوششیں۔ وائٹ ہاؤس کی صدر ٹرمپ کی فیلڈ مارشل عاصم منیر سے ٹیلی فونک بات چیت کی تصدیق۔ وٹکاف اور جیرڈ کوشنر کے ممکنہ دورہ اسلام آباد کے بارے میں سوال پر ترجمان وائٹ ہاؤس نے بتایا کہ یہ حساس سفارتی معاملہ ہے۔ امریکہ اس معاملے پر میڈیا کے ذریعے مذاکرات نہیں کرے گا۔ بدلتے ہوئے حالات میں میٹنگز کے بارے میں قیاس آرائی کو اس وقت تک حتمی نہیں سمجھنا چاہیے جب تک وائٹ ہاؤس کی جانب سے باضابطہ اعلان نہیں ہو جاتا۔ امریکی میڈیا کے مطابق امریکہ نے پاکستان کے ذریعے 15 نکات ایران کو پہنچا دیے ہیں۔ گزشتہ روز وزیر اعظم شہباز شریف اور ایرانی صدر مسعود پزشکیان کی ٹیلی فونک گفتگو میں خطے میں قیام امن کے لیے پاکستان کا تعمیری کردار جاری رکھنے پر اتفاق ہوا۔ دفتر خارجہ کہہ چکا ہے کہ اگر فریقین راضی ہوں تو پاکستان مذاکرات کی میزبانی کے لیے تیار ہے۔ ایران کی امریکہ کے ساتھ براہ راست مذاکرات کی تردید، جنگ بندی کے لیے 6 اسٹریٹجک شرائط پیش کر دیں۔ ایرانی میڈیا کے مطابق جنگ دوبارہ شروع نہ کرنے کی یقین دہانی، خطے میں امریکی فوجی اڈے بند کرنا، امریکہ اور اسرائیل کو پیچھے دھکیلنا اور ہرجانے کی ادائیگی کی شرائط ہیں۔ تمام علاقائی فرنٹس پر جنگ ختم کرنے، آبنائے ہرمز کے لیے نئے قانونی رجیم پر عمل اور ایران مخالف میڈیا آپریٹرز کی ملک بدری اور ان کے خلاف قانونی کارروائی بھی شرائط میں شامل ہے۔ آیت اللہ مجتبی خامنئی کے مشیر محسن رضائی نے کہا ہے کہ ایران کے نقصانات پورے ہونے تک جنگ نہیں رکے گی۔ اس مرتبہ آنکھ کے بدلے آنکھ کے بجائے آنکھ کے بدلے سر لیں گے۔ ایران جنگ کے خاتمے کے لیے مذاکرات پر امریکہ اور ایران کے متضاد بیانات۔ عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں کبھی اضافہ کبھی کمی۔ برینٹ کی قیمت 3% بڑھ کر $103 فی بیرل تک پہنچ گئی۔ اب سے تھوڑی دیر پہلے $97 فی بیرل پر دیکھی گئی۔ امریکی خام تیل WTI $89 فی بیرل پر ٹریڈ ہوتا دکھائی دیا۔ جنگ کے خاتمے کی امید پر عالمی سٹاک مارکیٹوں کا مثبت رد عمل۔ پاکستان سٹاک ایکسچینج کا بینچ مارک 100 انڈیکس بھی اب سے تھوڑی دیر پہلے 1185 پوائنٹس اضافے سے 1,53,926 پوائنٹس پر دیکھا گیا۔ جاپان کی نکئی، کورین کاسپی، شنگھائی سٹاک ہینگ سینگ اور بھارتی نفٹی 50 میں 2% سے زائد کا اضافہ۔ امریکی صدر کی ایران سے مثبت مذاکرات کی پوسٹ سے محض 15 منٹ پہلے خام تیل کی منڈی میں تقریباً $58 کروڑ کی شرطیں لگیں۔ آن لائن بیٹنگ پلیٹ فارمز پر غیر معمولی سرگرمیوں نے کچھ سرمایہ کاروں کو پیشگی معلومات ملنے کا شبہ پیدا کر دیا۔ مغربی میڈیا کے مطابق ایک آن لائن بیٹنگ پلیٹ فارم پر 21 مارچ کے قریب بنائے گئے نئے اکاؤنٹس نے تقریباً $70,000 کی شرطیں لگائیں۔ فائل بندی کی صورت میں ان اکاؤنٹس کو $8,20,000 تک منافع ہو سکتا ہے۔ امریکہ اور اسرائیل کے ایران پر حملے جاری، توانائی تنصیبات کو نشانہ بنانے کی اطلاعات۔ ایران کے شہر تبریز میں رہائشی علاقوں پر حملوں میں 6 افراد شہید، 9 زخمی۔ ایرانی نیوز ایجنسی کے مطابق اصفہان میں گیس پریشر ریگولیشن اسٹیشن پر حملہ۔ جنوب مغرب ایران میں خرم شہر پلانٹ کی گیس پائپ لائن کو نشانہ بنایا گیا۔ امریکی صدر نے ایران کی توانائی انفراسٹرکچر پر 5 روز تک حملے ملتوی کرنے کا کہا تھا۔ اسرائیلی فوجی ترجمان کے مطابق اسرائیلی فضائیہ نے تہران میں انفراسٹرکچر کے خلاف بڑے پیمانے پر حملے کیے۔ پاسداران انقلاب اور ایرانی وزارت انٹیلیجنس کے ہیڈ کوارٹر کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ بغداد میں امریکی حملوں میں پاپولر موبلائزیشن فورسز کے کمانڈر سعید البیجی جاں بحق۔ ایران کے اسرائیل پر میزائل حملوں کی 78ویں لہر۔ تل ابیب پر میزائل حملے میں 6 افراد زخمی، کئی عمارتیں تباہ، گاڑیوں میں آگ لگ گئی۔ اسرائیلی دفاعی نظام میزائل روکنے میں ناکام۔ ایرانی میزائل حملے کے بعد عمارت سے ایک شخص کی لاش بھی نکالی گئی۔ ایران کی طرف سے داغے گئے میزائل کا کچھ حصہ سامریہ کے علاقے میں گرا۔ اسرائیلی فوج کا جنوبی اسرائیل پر میزائل حملہ ناکام بنانے کا دعویٰ۔ ایران نے تل ابیب پر میزائل حملوں کی ویڈیو جاری کر دی۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق 1 ٹن وزنی دھماکہ خیز مواد سے بھرے میزائل تل ابیب پر داغے گئے تھے۔
اسرائیل کی لبنان پر جارحیت جاری۔ اسرائیلی فضائیہ نے جنوبی لبنان میں دریائے لتانی پر بنے ایک اور پل کو تباہ کر دیا۔ البانا میں پیٹرول سٹیشن پر بھی بمباری۔ لبنانی میڈیا کے مطابق جنوبی لبنان میں اسرائیلی قابض فوج نے دراندازی کی، ایک شہری کو جاں بحق اور ایک کو اغوا کر لیا۔ اسرائیلی طیاروں کی بیروت کے مضافاتی علاقوں میں بھی فضائی حملوں میں 2 افراد شہید، 5 زخمی۔ حزب اللہ کے اسرائیل پر جوابی وار، اسرائیلی فوج کی 5 پوزیشنز پر راکٹ اور ڈرون حملے کیے گئے۔ حزب اللہ کے مطابق حملوں میں اسرائیلی فوجیوں کے بیرکس، ریڈار سائٹس اور توپ خانے کو نشانہ بنایا ہے۔ بحرین نے آبنائے ہرمز میں بحری جہازوں کے تحفظ کے لیے طاقت کے استعمال کی تجویز سلامتی کونسل میں پیش کر دی۔ قرارداد کے مسودے میں ایران کے اقدامات کو عالمی امن کے لیے خطرہ قرار دیا گیا۔ سفارتی ذرائع کے مطابق بحرینی مسودے کو دیگر خلیجی ممالک اور امریکہ کی حمایت حاصل ہے۔ قرارداد کو روس اور چین ویٹو کر سکتے ہیں۔ فرانس نے بھی پیر کو اپنا مسودہ پیش کیا۔ آبنائے ہرمز میں کسی بھی کارروائی کو اقوام متحدہ کے فریم ورک سے جوڑا، جبکہ سفارتکاری پر زور دیا۔ عراق کے کردستان ریجن کے شہر اربل میں کرد فوجی اڈے پر راکٹ حملہ، 6 کرد فوجی ہلاک، 22 زخمی۔ کرد سیکیورٹی ذرائع کے مطابق فوری طور پر واضح نہیں ہو سکا کہ حملہ کس نے کیا۔ ایران تیل لے کر پاکستان آنے والے 3 بحری جہازوں کو اجازت دینے پر راضی ہو گیا۔ ذرائع کے مطابق 3 بحری جہاز کویت سے تیل لے کر پاکستان پہنچیں گے۔ توانائی بحران سے نمٹنے کے لیے پنجاب میں اہم فیصلوں کی تیاری۔ محکمہ توانائی پنجاب کی وفاق کی طرز پر فیول راشننگ، 15 اپریل تک تعلیمی اداروں میں چھٹیوں اور اسکولوں میں ہائبرڈ نظام تعلیم پر غور کی سفارش۔ نجی اداروں کے لیے ورک فرام ہوم کے لیے سخت ہدایات، غیر ضروری تقریبات پر مکمل پابندی کی تجویز۔ پیٹرول اور ڈیزل کی منصفانہ تقسیم کے لیے کوپن یا ڈیجیٹل سسٹم متعارف کرانے کی تجویز۔ میٹرو اور بس سروس بڑھانے کی سفارشات۔ LED بل بورڈز اور آرائشی لائٹیں بند کرنے، رات 10 بجے کے بعد اسٹریٹ لائٹس متبادل موڈ پر چلانے اور مارکیٹ اوقات کار مزید محدود کرنے کی بھی تجویز۔ سندھ کے سینئر وزیر ناصر حسین شاہ کا کہنا ہے کہ سندھ حکومت سمارٹ لاک ڈاؤن سے متعلق سوچ رہی ہے۔ موجودہ حالات عام حالات نہیں، اگر جنگ لمبی چلی تو سب مشکل میں آ جائیں گے۔ ایندھن بچانے کے لیے ضروری اقدامات کرنے کی ضرورت ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری اور آصفہ بھٹو زرداری کی شہید الرحمان کے گھر آمد، بیٹی کے انتقال پر تعزیت کی۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی بھی صوبائی وزراء کے ہمراہ سینیٹر شہید الرحمان کے گھر گئے، ان کی صاحبزادی کے انتقال پر تعزیت، فاتحہ خوانی کی۔ سندھ کے سینئر وزیر ناصر حسین شاہ کا کہنا ہے کہ سندھ حکومت اسمارٹ لاک ڈاؤن سے متعلق غور کر رہی ہے۔ موجودہ حالات عام حالات نہیں، اگر جنگ لمبی چلی تو سب مشکل میں آ جائیں گے۔ ایندھن بچانے کے لیے ضروری اقدامات کرنے کی ضرورت ہے۔ PSL 11 کی ٹیمیں اور کھلاڑیوں کے اعزاز میں تقریب۔ چیئرمین PCB محسن نقوی نے ملکی اور غیر ملکی کھلاڑیوں اور معزز شخصیات کا استقبال کیا۔ تقریب میں ٹرافی کی رونمائی، PSL 11 کا ترانہ لانچ کیا گیا۔ چیئرمین PCB محسن نقوی نے کہا ہے کہ خطے کی صورتحال پر قومی مفادات کے پیش نظر PSL کو محدود کیا۔ شائقین کرکٹ سے دل کی گہرائیوں سے معذرت کرتے ہیں۔ اور HPL PSL 11 کا نغمہ جاری۔ نامور گلوکار عاطف اسلم کے گائے نغمے کی تھیم ہے کھیلیں گے بیٹ پہ۔ معروف گلوکارہ آئمہ بیگ، صابری سسٹرز اور دانیہ کنول نے بھی آواز کا جادو جگایا ہے۔